اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی اصولی طور پہ طے ہو گئی، لیکن اس کی خلاف ورزی کا سلسلہ دونوں طرف سے جاری ہے۔ تاہم تمام تر اشارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے فی الوقت واقعی بند ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایران کے جوہری پلانٹس پر حملے کے بعد ایک بار پھر جو ہے امن کا سفید پرچم اٹھا کر میدان میں آ گئے ہیں اور اسرائیل اور ایران دونوں سے جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو کہا کہ بم گرانا بند کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے پائلٹس کو جو ہے واپس بلائے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیل اور ایران دونوں ہی سے ناخوش ہیں کیونکہ انہوں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ان کی جو زیادہ ناراضگی ہے وہ اسرائیل سے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہتے ہیں نا کہ دعویٰ کیا کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں جو ہیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ کبھی بھی جوہری پروگرام شروع نہیں کر سکے گا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں یہ سوال اٹھائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جذبات سے قطع نظر اس 12 روزہ مارکے میں سفارت اور جنگ کے میدان میں کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہا۔ تاہم ذاتی طور پہ ٹرمپ کو اس لڑائی سے سیاسی طور پہ جو ہے دھچکا پہنچا ہے۔ ان کی مقبولیت کی جو ریٹنگ ہے ان 15 امریکی ریاستوں میں کم ہوئی ہے جہاں سے انہوں نے انتخابات جیتے تھے۔ امریکہ میں ان پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جنگیں بند کروانے کے وعدے کے ساتھ منتخب ہوئے تھے، لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے۔ ایران پر امریکی حملہ ان وعدوں کی بقول ان کے نفی ہے، اور آج ہی کے دن وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی حمایت پر جو ہے شکریہ بھی ادا کیا۔ دوسری جانب روس کو جو ہے جنگ بندی معاہدے کی پائیداری پہ یقین نہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ جنگ بندی کا خیر مقدم اس وقت کریں گے جب اس پر عمل ہوگا۔ ماسکو امن چاہتا ہے لیکن فائر بندی کیا دیر پا ہوگی؟ بقول ان کے یہ کہنا مشکل ہے۔ تو آج کی سب سے بڑی خبر سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں سابق وزیر خارجہ محترم خورشید محمود قصوری صاحب۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ اب تمام اشارے یہ کہہ رہے ہیں کہ فائر بندی پر جو ہے جنگ بندی پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ اس جنگ بندی کا سہرا آپ کس کو دیں گے؟ امریکہ کو دیں گے؟ دوست ممالک کو دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ ان کا جو طور طریقہ اپنایا گیا ہے جو انڈیا پاکستان میں تھا وہ بھی یہ تھا کہ ہندوستان نے کہا، پاکستان نے بھی پھر ضرور بات کی ہوگی کیونکہ ٹرمپ صاحب اعلان تو نہیں کر سکتے تھے، پاکستان نے تو نہیں ریفیوز کیا، مودی صاحب نے ضرور یہ کیا کہ وہ چپ سادھ لی کیونکہ اپنی پبلک کو مسلیڈ کرنا چاہتے تھے۔ یہاں بھی بین وہی کام انہوں نے کیا ہے نیتن یاہو صاحب نے کہ پہلے درخواست کی اور اس کے بعد انہوں نے بھی چپ سادھ لی۔ بہرحال وہ جو بھی ہونا تھا ہو گیا ہے۔ اب تو دونوں سائڈز مان گئے کہ سیز فائر ہے، تو میں تو آنیسٹلی سمجھتا ہوں اور کوئی کروا ہی نہیں سکتا تھا سوائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، کیونکہ انہوں نے بنیادی طور پر ان کو لاجواب کر دیا تھا۔ کیونکہ اسرائیل جو ایک الزام لگایا کرتا تھا بالکل بھونڈا لیکن لگاتے تھے، اور بدنصیبی سے میڈیا اتنا سٹرونگ ہے ویسٹ میں، ایک عام قسم کا پاکستان انڈیا میں نعرہ لگتا ہے مرد آباد اور زندہ آباد، اور جب مرد آباد ہوتا تھا اسرائیل یا امریکہ تو کہتے تھے مرگ بر، یعنی کہ اب مجھے نہیں پتا مرگ بر کا مطلب مرد آباد ہے یا اس سے زیادہ ہے، I don't know۔ میرا خیال ہے کہ جو اس نعرے کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا ڈیتھ ٹو اسرائیل، اور بنیاد یہ بنائی کیونکہ یہ چاہتے ہیں ڈیتھ آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل، ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الٹیمیٹلی یہ کیا کہ 3 جو ریاکٹرز تھے، کیونکہ اسرائیل کوشش کر رہا تھا اور وہ نہیں کامیاب ہو رہا تھا، انہوں نے جا کے وہ کر دیے، اور میرا اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آیا تھا کہ اب اسرائیل کے پاس کوئی دلیل رہی نہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرابلم یہ تھا کہ جو نیو یارک اور واشنگٹن کی جوئش لابی ہے، میں واقف ہوں، میں نے 5 سال ایز فورن منسٹر یونائٹڈ اسٹیٹس سے ڈیل کیا ہے، اس دونوں پارٹیز جو ہیں مرہون منت ہیں اس کی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بیچ میں چھوڑ دیں مجدار میں اسرائیل کو، انہوں نے ان کی یہ پوری کر دی کہ میں نے وہاں دھماکے کر دیے، اور وہ گھڑی گھڑی کہتے رہے تباہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوگا، ہوا یا نہیں یہ وقت بتائے گا۔ میری اپنی جو ہے تجزیہ، نیوکلیئر جب لوگوں کو صلاحیت آ جائے، نالج آ جائے، سائنس ان کے پاس ہو تو کبھی بھی نہیں ڈینائی ہو سکتا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ زور دے دے کے یہ کہہ رہے تھے جوئش لابی جو امریکہ کی ہے اسے کنونس کرنے کے لیے کہ میں نے اسرائیل کی دلیل پوری کر دی، اور جہاں وہ ہو سکتے تھے
وہ نیوکلیئر انریچمنٹ میں نے ختم کر دی ہے، اور وہ کہہ جا رہے تھے کہ پروگرام بڑا ختم آپ ہو نے گیا. اہم اس سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اب there is a method to انگریزی میں جو میتھڈ ٹو میڈنس وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسرائیل کو واضح کر دیا تھا کہ اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. اور اس کی ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے $1 بلین کی وہ ڈیلز کر رہے ہیں، 100 بلین، 50 بلین، 60 بلین. کوئی سعودی عربیہ سے 60 کی ہوئی ہے، 100 کی وہ ریس کرنا چاہ رہے ہیں، یو اے کی ہوئی ہے، قطر کی ہوئی ہے. ہی از آن اے ڈفرنٹ فریم آف مائنڈ. بزنس مین کا موڈ ہے. ان کی دلیل یہ تھی اپنے ووٹرز کو کہ میں جنگ ختم کر دوں گا اور میں وہ انڈسٹری مینوفیکچرنگ واپس لاؤں گا، اس کا کتنا فائدہ ہوگا. آج وہ بحث نہیں ہو رہی. جی اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور بھی مطلب ہے کہ دونوں ہی فریق ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں سفارتی محاذ پر اور ظاہر ہے کہ فوجی محاذ پر. آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کس کا پلڑا جو تھا بھاری رہا سفارتی محاذ پر اور کس کا جو تھا وہ فوجی اس کو زیادہ کامیابی ملی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کی بد نصیبی ہے کہ وہ آئسولیٹڈ تھا اس علاقے میں. اچھا، نہ تو عرب جو اس کے ہمسائے ہیں ان سے اچھے تعلقات تھے. وہ تو چائنا کو دعا دیں، اس نے ایفرٹ کی کہ سعودی عرب اور ایران کی آپس میں کو صلح کروائی، کوئی ان کی ایمبیسڈرز واپس گئے. ایک خاص اس کی ہسٹری ہے. ریولوشنری گورنمنٹس عموماً یہ کوئی یہاں نہیں ہے. رشین ریولوشن آیا تب بھی ایسے ہی تھا، چائنا آیا تو ایسے ہی تھا. تو ریولوشنری گورنمنٹ جب آتی ہیں تو جو بھی ٹریڈیشنل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہتے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کامیابی مجھے ایران کی نظر آئی ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ آئسولیٹڈ تھے، باوجود اس کے کہ حملے تواتر سے ہو رہے تھے، باوجود اس کے کہ اسرائیل کو بہت ایڈوانٹیج تھا ٹیکنالوجی کا اور سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج انٹل امریکہ جوائنٹ کہ امریکہ کی بیکنگ تھی. اور اب اس سے پہلے جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفیشلی جوائن نہیں بھی کی تھی تو اس وقت بھی یہ کلیئر تھا کہ جو بیکنگ تھی اور جو میزائلز کو انٹرسیپشن تھی اس میں امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اور یہ سب ان کی جو ایرانین میزائلز ہیں ان کو روک رہے تھے. باوجود اس کے ایران کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جو بڑا دنیا کا مشہور آئرن ڈوم تھا وہ اتنا آئرن نہیں رہا. وہ تقریباً میرا خیال ہے 10 ڈوم بھی نہیں رہا، کوئی درمیانی چیز ہے کہ اس میں سے 35-40% جو ہے وہ گزرنے لگی ان کے میزائل. اور جب اسرائیل کو یہ اندازہ ہوا، اسرائیل ابھی تک جنگیں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتا رہا ہے، یہی دیکھتا رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں نہتے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کی جنگ ہوتی تھی. ہاں 1973 میں ایک جنگ ہوئی لیکن اس کو 52 سال ہو گئے جس میں اسرائیل کو اچھی خاصی مار پڑ رہی تھی مصر کی طرف سے. نہتے غازہ والوں کو مارا جاتا ہے. اب مجھے یہ اس بتائیے لیے ان کو یہ ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ ایران کے جوہری پروگرام کو کس حد تک پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جب ایک قوم میں سائنس پہ دسترس حاصل کر رہے ہیں، جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیٹ اس سے میں ماننے کو نہیں تیار. میں آپ کو انڈیا پاکستان کی جنگ کا آپ ایک مثال دیتا ہوں. جب وہ پہلگام ہوا تو ہندوستان نے شور مچانا شروع کیا، یہ پاکستان ہے کیا آتنکوادی، پتہ نہیں آتنکوادی ہیں، ہم آتنکوادی اڈوں کو تباہ کر دیں گے. اگر آتنکوادی تھے یا نہیں، جو بلڈنگز کا وہ کہے جا رہے تھے بہاولپور کا فلاں اور مرید کے کو پاگل ہو گئے جب وہاں بیٹھا ہوگا، سارے غائب ہو گئے تھے. اس کا مطلب ہے اگر ایران کو پتہ تھا کہ وہاں حملہ ہونا لازمی ہے، چاہے اسرائیل کرے یا امریکہ تو بعد میں آیا ہے، تو ان کا 400 کلو گرام انرچ یورینیم اپ ٹو 60% ہے. آئی ہیو مائی سیلف بین وائس چیئرمین آف دی نیشنل کمانڈ اتھارٹی، اور اس سے مجھے پتہ ہے کہ ونس یو ریچ 60 آگے 20 سے 60 بڑا مشکل ہے. 60 to 90 is not much of a difficulty. A state like Iran can easily achieve it. سوال یہ ہے کہ جب یہ امریکہ جو اصل میں ڈر تھا اسرائیل کو وہ یہ نہیں تھا کہ بم بنا رہا ہے، ڈر یہ تھا کہ ان کی جو نالج ہے وہ اس لیول کی ہوگی کہ جب چاہیں گے بم بنا سکتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ بد نصیبی اسرائیلیوں کی یہ کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے تھے
یہ عمان میں نیگوشیشنز ہو رہی تھیں عمان کی ریاست میں، سلطنت عمان میں، اور 4 اچھے راؤنڈز ہوئے اور ہر ایک کے بعد بہت پر امید ان کے اعلانات آئے کہ جی بڑی کامیاب ہوئی ہیں۔ اسرائیل کو یہ ڈر پڑ گیا کہ امریکہ اگر کامیاب ہو گیا تو اس کو تو مصیبت پڑ جائے گی، اس لیے انہوں نے حملہ کیا ہے۔ لیکن ہوگا بھی ہے کہ دوبارہ اسرائیل ایران کی اور ان کی، میرا جہاں تک خیال ہے، بات چیت ہوگی نیوکلیئر ایشو پہ۔ اچھا، اور وہ جو 2000 جو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں JCPO کا جو اگریمنٹ تھا، جسے ہم ڈپلومیٹک زبان میں کہتے ہیں P5+ جرمنی، وہ اس سے بڑا کون سا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ ہر قسم کی اس کے اوپر معائنہ تھا، اس کے اوپر IAEA کی نگرانی تھی۔ وہی کہنے کہ جی مزید جو ہارڈ لائنرز ہیں پاسداران کے، جن کو بھی کونسل بنا کر دے دی گئی ہے کہ وہ اس میں ان کی اکثریت ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو ماڈریٹ ہیں وہ پیچھے ہو گئے ہیں جنگ کی وجہ سے، اور خود جو ہیں علی خامنئی صاحب جو ہیں وہ جو تھے پوشیدہ تھے، انڈر گراؤنڈ تھے وہ، تو ان کا کہنا ہے کہ ہارڈ لائنر جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور یہ نظام کمزور ہوا ہے۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہے نا لیجٹمیسی، وہ ایرانین ریولوشن کی ہے، اور ایرانین ریولوشن کی جو لیجٹمیسی ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے جو انہوں نے نیا سسٹم لائے تھے، جس میں ان کی ایک اسپیشل پوزیشن ہے جو ریبر ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جب صدر کے ساتھ ملنے گیا ہوں ریبر کو، تو سب ایسے بیٹھتے ہیں تعظیم کے ساتھ۔ جو ایک ان کی پوزیشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے انڈرمائن ہوگی۔ ہاں، جو اسرائیل کے پرائم منسٹر گھڑی ایران کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ باہر نکل آئیں، آپ آزادی کے لیے نکلے، اس سلسلے ایک آدمی باہر نہیں نکلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ایران انٹرنل ڈائنامک سے چینج آتی تو جو لوگ رجیم کے خلاف ہیں باہر نکل آتے۔ ایسے موقع پہ تو کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ پاکستان پہ جب ہندوستان نے حملہ کیا ہے تو پاکستان میں بڑے کافی پولیٹیکل ڈیویژنز تھے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے مودی کے اگینسٹ۔ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت کوئی اس قسم کی میجر چینج جو پریڈکٹ کی جا رہی ہے وہ آئے گی۔ اچھا، وقت ہمارے پاس کم ہے، میرے پاس بڑے اہم سوال ہیں۔ ایک تو یہ جو قطر پہ انہوں نے امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، گو کہ علامتی حملہ تھا، وہ اتنا وہ مؤثر نہیں تھا۔ 14 میں سے 13 میزائل انٹرسیپٹ ہوئے، ایک کہیں ویران مقام پہ گرا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن قطر نے پھر اس کا جواب دیا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ایران کی غلطی تھی کہ اس کو جو ہے ایک اپنے اور کہتے ہیں پڑوسی ملک پہ، مسلمان ملک پہ جو اس نے میزائل برسائے؟ یہ وہی والی بات ہوئی نا کہ جب ایران نے ایک بار پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان کو مجبوراً جا کے جو ہے ایران میں کارروائی کرنی پڑی تھی، یا بھارت نے ایک بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کیا کوئی بھی، اور پاکستان کو پھر جواب دینا پڑا؟ یہ اسی قسم کا حرکت نہیں کی ایران نے؟ نہیں، ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب ایران نے حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ پاکستان ہیڈ نو آپشن۔ ہم نے بتانا تھا ہندوستان کو، علاقے کے، کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ امپریگنیبل ہے، اور ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے۔ یہ پوزیشن ہی مختلف ہے۔ ان کا اتحادی ہے یہ جو قطر ہے، ساری میٹنگز تو وہ کراتا ہے، جہاں کوئی صلح کرانی ہے وہ کراتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے بات نکل آئے گی، لیکن جو خبریں انڈیکیٹ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے قطر کو بتایا تھا کہ ہماری آپ سے کوئی قطن دشمنی نہیں، لیکن کیونکہ امریکہ نے حملہ کیا ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ جواب دینا ہے اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس میں وہ جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھینک کیا ایران کو، ان کو ایڈوانس نوٹس مل گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گئے تھے لوگ، کیجولٹیز ہی کچھ نہیں ہوئی، اور جو اگر ہوئی بھی ہیں تو وہ 13 جو آپ کہہ رہے ہیں روک لیے، 13 روکے ہیں، یعنی ڈزنٹ میٹر، کیجولٹیز کوئی نہیں ہوئی۔ اعلان جو مرضی کر دے، یہ فوگ آف وار ہے۔ Let us wait for things to clarify. اچھا، my last question would be کہ پاکستان کی سفارتکاری کو اس پورے آپ بحران میں کیسا دیکھتے ہیں؟ کہ کیا جس توازن کے ساتھ پاکستان نے اپنی پوزیشن لی، اور ظاہر ہے کہ اس نے امریکہ کو بھی پرووک نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی کھڑا رہا، یہ جو ہائی وائر ایکٹ کیا پاکستان نے، کس طرح سے آپ اس کو وہ کریں گے، اینالائز کریں گے؟ جی، پاکستان نے جو پوزیشن اڈاپٹ کیا ہے وہ بالکل قابل فہم ہے، اور الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہوئی ہے۔ رات کو بھی پرائم منسٹر نے
سعودی عرب اور قطر کے سفیروں کو بلایا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد غزہ میں کوئی جنگ بندی کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اگر یہ سیز فائر قائم رہی تو وہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا. جس طرح سب کانٹیننٹ اب وہ نہیں ہے جو 4 ڈے وار پہ تھا. میں سارا انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, سنتا ہوں. ہندوستان اور پاکستان کی پوزیشن جوہری طور پہ تبدیل ہو چکی ہے, ڈپلومیٹکلی اینڈ ملیٹریلی. مجھے تو پہلے بھی علم تھا بیکاز آئی ہیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف ریسرچ فار مائی بک ان 2015 کے ملٹری پیئرز تھے. اب تو جو پاکستان ہے وہ اس نے بہت ایڈوانس اس میں کیا ہے. تو اس لیے وہی چیز آپ دیکھیں گے کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس جنگ کا اثر ہوگا. اسرائیل جو بھاگا پھرتا تھا ایک مست ہاتھی کی طرح رونتا جا رہا تھا اور امریکہ اس کے پیچھے تھا. اب امریکہ نے اگر سیز فائر کرائی ہے تو سعودی عرب, یو اے ای, قطر اس کو کہیں گے کہ تم اس کو روکو اس بدمست ہاتھی کو, کیونکہ ہمارے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے ہم جواب دیں. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بڑا پنچ لائن دی قصوری صاحب نے کہ جی اب جو اس جنگ کے بعد 12 روزہ جنگ کے بعد جو ہے اسرائیل بدمست ہاتھی کی طرح نہیں گھوم پائے گا. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے, ہم نے بھی سفارتی محاذ پہ زیادہ توجہ دی بات کرنے کے حوالے سے, جب واپس آئیں گے وقفے کے بعد تو کچھ دفاعی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب سفارتی زاویے سے ہم نے ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کا جائزہ لیا. پروگرام کے حصے میں دفاعی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ سوال بھی جو ہے ہمارے پیش نظر ہوگا کہ کیا پاکستان کے لیے جو ہے خطے میں چیلنجز بڑھ گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب, ہلال امتیاز ملٹری. اپنے طویل ملٹری کیریئر میں اہم ترین ذمہ داریوں پہ فائز رہے ہیں, جس میں کور کمانڈر کراچی, صدر NDU اور DG رینجر سندھ شامل ہیں. بہت بہت شکریہ سعید صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ مجھے بتائیے کہ جو دفاعی ماہرین کے نزدیک جو ہے جنگ کا اسلوب کیا بدلا ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یوکرین اور روس کی جنگ ہوئی, اس کا بہت لوگوں نے کہتے ہیں اینالائز کیا, پھر پاکستان بھارت کی 4 روزہ جنگ, اور اب جو ہے ایران اور اسرائیل کی, تو کیا تبدیلی آئی ہے بڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عامر صاحب, شکریہ آپ کے ٹائم کا. تبدیلی جو بہت بڑی آئی ہے وہ ہے کہ یہ ہم سیریز میں دیکھ رہے ہیں نان کانٹیکٹ وارفیئر, ملٹی ڈومین آپریشنز ود ان دی ڈومین آف نان کانٹیکٹ وارفیئر. جو پہلے ٹپیکل وارفیئر تھی جس میں گراؤنڈ فورسز انویڈ کرتی تھیں ٹیریٹریز کو, وہ تھوڑا پیچھے چلی گئی ہے اور ایئر کی ڈومیننس آج کی جنگ میں زیادہ ہو گئی ہے, اور نیش کیپیبلٹیز, میزائلز, ڈرونز, لوائٹرنگ میونیشنز, ان کا رول ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور وارز جو ہیں وہ ابھی بڑی شارٹ لیوڈ بھی ہو گئی ہیں, بہت سوئفٹ انٹینس بھی ہو گئی ہیں, اور زیادہ ڈسٹرکٹیو بھی ہو گئی ہیں. اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہونے کی وجہ سے اس کے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے, اس کا جو رخ آ گیا ہے اربن ایریا کی طرف. پہلے وارز میں اربن ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ایک طرح کی ایسی ریڈ لائن تھی جو وائلیٹ تو ہوتی تھی, لیکن وار کی کسی سٹیج پہ جا کے ہوتی تھی جب دونوں طرف کے اپوننٹس اپنے گولز نہیں اچیو کر پاتے تھے, تو وہ ایکو ملٹری یا جو وہ ٹارگٹس جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی لینا شروع کرتے تھے. تو کسی طرح سے جنگ کچھ دیر چلنے کے بعد جا کے اربن ایریاز کو ٹارگٹنگ شروع ہوتی تھی, اور اب تو چلتے ہی سٹارٹ ہی اربن ایریاز سے شروع ہوتا ہے. تو لیتھیلٹی بھی بڑی ہے. جی ہاں, لیتھیلٹی بھی بڑی ہے, ڈومیننس بھی بڑی ہے, اور جتنا بھی وار فائٹنگ کے لیے ہارڈ ویئر ہے اس کا نیٹ ورک ہونا ریئل ٹائم کے اندر, ہر ایلیمنٹ کا ایک وار مشین میں اپنے رول کو نبھانے کے لیے ریئل ٹائم میں نیٹ ورک ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑی نئی ایمرجنس ہے. اچھا, کیا اس کا مطلب یہ لیں کہ جو ہماری کنونشنل انفینٹری ہوتی تھی, آرٹلری ہوتی تھی, وہ سیکنڈری ہو گئی, یا مطلب ہے غیر اہم ہو گئی ہیں اب اس جدید جنگ میں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی نیشن سٹیٹ کس قسم کا تھریٹ فیس کر رہی ہے. میں پہلے بھی ایک جگہ پہ یہ بات کر رہا تھا کہ ملٹری لٹریچر کے اندر یہ بہت ڈیبیٹ رہی ہمیشہ کہ کیا ایئر الون کین ون دی وار. یہ ورلڈ وار 2 کے بعد بہت ڈیبیٹ رہی ہے, اور اوپینینز اس کے فار بھی رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی رہے ہیں. زیادہ تر اوپینینز اس کے اگینسٹ رہے ہیں, اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ملٹری انالسٹ کے ہاں, ملٹری ہسٹورین کے ہاں, کہ چونکہ وار ایک
ان اٹ سیلف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, اور وار اپنے ہدف کو الٹیمیٹلی پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے وار کو فزیکل ٹیریٹری کا بھی کنٹرول حاصل کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ایئر alone کین ناٹ ون دی وار, ایئر کین پلے اے ڈومیننٹ رول, لیکن وہ اکیلے جنگ نہیں جیت سکتی. تو اس جنگ سے بھی یہ ایک سبق سامنے آیا ہے کہ میزائلز ماریں ایک دوسرے کو یا کچھ کریں ایئر کے تھرو, الٹیمیٹلی گراؤنڈ فورسز بھی جب کوئی تھریٹ وہ نہیں کرتی ریڈیٹ, تب تک جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں ان کا اچیو کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا لوگ جو روس اور تو یوکرین گراؤنڈ کی فورسز کی اہمیت تھی, آج بھی ہے, اور خاص طور پہ ان نیشن سٹیٹس میں جن میں کوئی دشمنی یا ریولری ہے اور وہ جیوگرافیکلی ایسے لوکیٹڈ ہیں کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں, کنٹیگوس ہیں. یہاں تو جو سٹیٹس تھیں وہ 1500-1600 کلومیٹر ایک دوسرے سے دور تھیں. تو درست. انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں تو لینڈ فورسز آج بھی ریلیونٹ ہیں اور رہیں گی. اچھا یوکرین اور روس کی جو لڑائی کے حوالے سے میں تھوڑا بہت جو میں نے پڑھا اس پہ کہا کہ اب جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ جو میدان جنگ ہے وہ شیشے کی طرح نظر آ رہا ہے, مطلب ہے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے, سیٹلائٹس دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو ریئل ٹائم انفارمیشن مل رہی ہے دشمن کی موومنٹ کی. تو اس میں جو گراؤنڈ فورسز کی جو ورنیبلٹی ہے وہ بڑھ نہیں جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو اسٹرائک کرنا جو ہے بہت آسان ہوگا. پہلے تو ٹھیک ہے کہ مورچے میں چھپے ہوئے ہیں, گھاس پھوس اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے, جو روایتی ہم دیکھا کرتے تھے ورلڈ وار 2 کی موویز میں یا اس میں, اب تو چیزیں چھپانا بڑا مشکل ہے جناب. جی مشکل ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ جس وار کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وار بھی سٹارٹ کیسے ہوئی تھی. وہ وار ایک میسو بہت بڑے گراؤنڈ افینسو کے ساتھ سٹارٹ ہوئی تھی, اور اس گراؤنڈ افینسو کا سامنا یوکرین کی فورسز نے بہت اچھے طریقے سے کیا, اور رشیا اپنے گراؤنڈ فورسز کے جو آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا, کیونکہ ان گراؤنڈ فورسز کو سامنا تھا, ایک طرف رشین ٹیکنالوجی تھی اور دوسری طرف ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی نیٹو کی, لیکن گراؤنڈ فورسز سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی وہ وار. تو بیٹل فیلڈ ٹرانسپیرنسی یعنی جتنی بھی ویزیبلٹی ہوتی جائے, اس ویزیبلٹی کو ڈپینڈنگ اپون کہ وار کن سٹریٹجیز کے تحت لڑی جاتی ہے ان کے توڑ نکالے جا سکتے ہیں. تو گراؤنڈ فورسز کی اہمیت ہے اور رہے گی. درست. اچھا میں آتا ہوں جو اسرائیل اور ایران کا جو مارکا ہوا 12 روز کا, اس پہ کیا لگتا ہے اگر آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ جی دفاعی محاذ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کس کا پلڑا جو تھا وہ آپ آخری تجزیے میں کہیں گے جی بھاری رہا؟ یہ کوئی جذباتی اس میں نہیں کہ جی کیونکہ ایران جو ہے برادر اسلامی ملک ہے تو ہم کہیں جی اس کا بھاری تھا, یا اسرائیل جو ہے اس سے مروب ہو کے کہیں کہ جی اس کا, آپ کو آبجیکٹیو انالیسس کیا ہے اس پہ؟ اچھا ویسے جو وارز ہوتی ہیں یا ملٹری کانفلکٹس ہوتی ہیں, ان کو انالیسس جو ان کا تجزیہ اینڈ پہ کیا جاتا ہے وہ اہداف کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. تو کچھ سٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے جو اسرائیلی پرائم منسٹر نے اور یو ایس کے پریزیڈنٹ نے بڑے کھلے عام بیان کر دیے. پہلا تھا کہ وہ بالکل ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو, اور جب شروع میں تھوڑی ان کو زیادہ کامیابی ملی پہلے 2 دن میں, تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ رجیم چینج کی طرف بھی جائیں گے, یعنی ان کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو یا میکسیمم ایم ہے وہ رجیم چینج ہے. تو یہ وہ دونوں حاصل نہیں کر سکے. تو صرف نقصانات کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا, دیکھنا پڑتا ہے اہداف کے نقطہ نظر سے. اور ایران کا جو آبجیکٹیو تھا ڈکلیئرڈ کہ وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ ڈیفینڈ کریں گے, اور ڈیفینڈ کرنے کے ساتھ ہر ایگریسو جو منور ہوگا اس کو رسپونڈ کریں گے, اور اگر یو ایس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, شامل ہوئے وہ اس جنگ میں, تو وہ اس وار کو ایکسپینڈ کریں گے. تو وہ تو تینوں انہوں نے حاصل کیے. لیکن تھا یہ ایک طرح سے اگر پیورلی نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے, ملٹریز کی اسٹرینتھ کے حساب سے دیکھا جائے, تو بہت بڑا گیپ تھا, اور گیپ تھا ٹیکنالوجی میں. بیسیکلی ایک طرف اسرائیل کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز تھیں اور پوری ویسٹ کی ٹیکنالوجیز گارنٹیڈ تھیں انہیں, اور دوسری طرف جو ٹیکنالوجی تھی وہ لو ٹیک تھی, اور چند انسٹرومنٹ ان کے پاس میڈیم ٹیک تھے, بٹ ایک لو ٹیک آرم فورسز لڑ رہی تھیں, ایک ہائی ٹیک آرم فورسز کے اگینسٹ جن کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور کھڑی تھی. لیکن انہوں نے جس طرح سے ایرانین فورسز نے مقابلہ کیا آخری دن تک, 12ویں دن تک, بہت ریزالو دکھایا انہوں نے, بہت اپنی قومی یکجہتی دکھائی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل کی نسبت سے انہوں نے اپنی اجتماعی جو ریزیلینس تھی, جو نقصانات برداشت کرنے کی جو صلاحیت تھی, جو پین تھریش ہولڈ تھا,
اس میں ٹوٹلی آؤٹ پیس کیا اسرائیل کو. درست. جس طرح اسرائیل میں پاپولیشن میں پینک اٹیک شروع ہو گئے تھے جہاں پہ لوگ شیلٹر سے باہر نکلتے گھبرا رہے تھے, ملک چھوڑ رہے تھے, اس طرح کا ایران کے لوگوں نے کوئی ایسا کسی قسم کی کوئی ایسے انڈیکیشنز نہیں دی. اچھا, اسی سے پھر ملا ہوا سوال کہ جو پہلے 2 دن آپ نے بھی فرمایا کہ اسرائیل کو ایک ایج حاصل رہی, کہ ظاہر ہے کہ سرپرائز ایلیمنٹ ان کے پاس تھا, لیکن جو زیادہ خطرناک بات ایران کے لیے میرے خیال میں ہے کہ جی انہوں نے ان کی سرزمین سے اپنے ڈرونز کو اڑایا. ان کا جاسوسی کا نظام نسبتاً کیا بہت بہتر تھا, انہوں نے بالکل پن پوائنٹ کر کے جو ہے پریسائز حملے کیے, لوگوں کو قتل کیا, سائنسدانوں کو کیا, ان کی ملٹری لیڈرشپ کو کیا. یہ کتنا بڑا سرخ جھنڈی ہے ایران کے لیے, ایران کی اپنی دفاعی جو ان کی صلاحیتیں ہیں کہ جی نقب لگائی گئی ان کے گھر میں پہنچ کر. جی میرے خیال میں ایران کو اپنا پورا ملٹری سسٹم ریویو کرنا پڑے گا, اور وہ کریں گے. بہت اہم لیسن وہ سیکھیں گے, اور وہ اپنے ملٹری سسٹم کو پورا ایک کو اوور آل کریں گے, اور اپنے انٹیلیجنس میکانزم کو بھی پورا اوور آل کریں گے. اور میرے خیال میں اپنے گورننس کے سسٹم کو بھی وہ اوور آل کریں گے, کیونکہ بنیادی طور پہ اگر اسٹیٹ ایپریٹس سے لے کر نیچے عام عوام تک اگر کوئی سائزیبل پاپولیشن کا سیگمنٹ جو ہے وہ خوش نہ ہو گورنمنٹ سے, تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے انگریس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ تو صاف نظر آ گیا کہ موساد کی اور ان کے جتنے بھی اتحادی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کی پینیٹریشن ایرانین سوسائٹی میں بہت زیادہ تھی. اور صرف ان جنگ کے دنوں میں نہیں, پچھلے 4-5 سال میں انہوں نے ایران کے اندر ایسے کام کیے ہیں موساد نے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ براڈ ڈے لائٹ میں بہت ایران کے لیے بہت نقصان دہ ہاٹ پرسوٹ آپریشنز کر چکے ہیں. سائنٹسٹس کی اسیسینیشن کے علاوہ اور کچھ بہت اہم ریڈز بھی انہوں نے کی. اسرائیل کا زیادہ مطلب ہے کہ جو ہے پیسہ خرچ ہو رہا تھا اس ڈوم کو, کہتے ہیں ایران کے ڈرونز کو گرانے کے لیے اور ایران کے میزائلز کو گرانے کے لیے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ آنے والے جہازوں اور آنے والے میزائلز کے خلاف فائر کرنے کے لیے ٹوٹل 10 میزائل ہوں, تو اس اکوپمنٹ کی جو رینج ہے اس کے اندر 15 میزائل آپ فائر کر دیں تو 10 کو تو وہ ٹیک آن کرے گا, باقی 5 تو وہاں گریں گے. درست. تو اس لیے آئرن ڈوم بھی پینیٹریٹ ہوا. جہاں تک کاسٹ آف وار کی بات ہے, یہ میرے خیال میں بہت کاسٹلی وار تھی دونوں کے لیے, ایران کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی. اسرائیل کے لیے اکنامیکلی بہت زیادہ کاسٹلی وار تھی, کیونکہ وہ جو جس طرح کے ایئر کرافٹ وہ یوز کر رہے تھے, جس طرح کے میزائلز وہ یوز کر رہے تھے, وہ بہت کاسٹلی ہیں کمپیئر ٹو جو اکوپمنٹ ایران والے یوز کر رہے ہیں. کیا ایران سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ یہ وہی غلطی نہیں تھی کہ جیسے ایران نے پاکستان میں ایک بار کارروائی کی تو پاکستان مجبور ہوا تھا کہ جناب ایران میں جا کے کارروائی کرے, اور ہم نے وہاں پہ دہشت گردی کے کیمپ کو نشانہ بنایا. پھر جو انڈیا نے ایک پریٹیکس کے تحت پاکستان میں دہشت گردی کے مبینہ کیمپ پہ حملہ کیا, پاکستان کو مجبوراً جو ہے پھر اس کا ایک جواب دینا پڑا. اسی طرح کا انہوں نے عمل نہیں کیا تھا کہ جہاں پر وہ مزید جو ہیں آئسولیٹ ہوتے مڈل ایسٹ کے اندر. میرے خیال میں ایران اور پاکستان کے درمیان جو وہ واقعہ ہوا تھا وہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہی تھا. لیکن آج تو پوری دنیا کے میڈیا سے, پوری لیڈرشپ کی جو ویسٹ کی ہے ان کی طرف سے, مڈل ایسٹرن سے کنٹریز کے لیڈرشپ سے ایسی سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایران کا سرپرائز اٹیک نہیں تھا ادید ایئر بیس جو قطر میں اس کے اوپر. جی, وہ دونوں طرف سے, ہر طرف سے انفارمیشن تھی, ایک طرح کی مینیج ایکٹیویٹی تھی. اور میرے خیال میں یہ تو میرے ناقص رائے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے وار کو ایکسپینڈ کیا اسٹیٹ آف ہارموز کو بلاک کرنے سے یا مڈل ایسٹ کے کسی کنٹری کو ٹارگٹ کرنے سے, تو وار ول کم ٹو این ابرپٹ اینڈ, بیکاز ایک دم ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ الارم ہو جائے گی اور انوالو ہو جائے گی. تو انہوں نے ایسکیلیٹ کر کے اس وار کو چاہے سمبولیکلی کیا, اس وار کو ایک اینڈ پہ بھی لے کے آئے, اور جو وہ کہتے آ رہے تھے دے واک دی ٹاک, انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا. درست. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں کہ یہ جو ہم نے دیکھا ایران اسرائیل کانفلکٹ دیکھا, پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت کے جو ہے ابھی تک جارحانہ عزائم ہیں, کیا پاکستان کے لیے خطے میں چیلنجز بڑھ گئے ہیں, اور کیا یہ ضروری ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے جو ہے مطلب اسرائیل اور بھارت کی جو قربت ہے اس پر پاکستان اثر انداز ہونے کی کوشش کرے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں, سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ڈپلومیسی سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کچھ لمٹس میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی,
JCPOA سے پہلے بھی اور JCPOA کے بعد بھی اور JCPOA کے درمیان بھی، کیا تب ویسٹ کو زیادہ کامیابیاں مل رہی تھیں اور ان کو ویزیبلٹی مل رہی تھی اور وہ ہر جگہ جس کو IAEA سے انسپیکٹ کرانا چاہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا، یا اس جنگ سے ان کو اس سے زیادہ کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں جو ایک پروسیس چل رہا تھا انٹرنیشنل سسٹم کے تحت، ویسٹ کو اس سے زیادہ کامیابیاں مل رہی تھیں، جنگ سے تو نہیں ملی۔ اور اب جنگ کے بعد ایران کیا اسی طرح IAEA سے کوآپریٹ کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا آنے والے دنوں میں جواب ملے گا۔ تو جس طرح پوری دنیا کے لیے اس میں لیسنز ہیں، میرے خیال میں انڈیا والے بھی اس کو سوچیں، اور ڈسپیشنیٹلی اگر سوچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یوز آف ملٹری انسٹرومنٹ آج کی دنیا کے اندر، خاص طور پہ آگے اگر اسٹرانگ آرمی ہو تو وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس وار نے تو وہ پروف کر دیا ہو کہ وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ انڈیا نے بھی ملٹری انسٹرومنٹ سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، پہلگام کو، وہ نہیں ہوا۔ اسرائیل اور US نے بھی حل کرنے کی کوشش کی ایرانین نیوکلیئر پروگرام کی کویسچن کو اور ملٹری یوز سے، جہاں انہوں نے انڈیا کی کیپیسٹی سے بہت بڑھ کے طاقت استعمال کی، اس سے بھی نہیں ہوا۔ تو ہوپ فلی انڈیا ول آلسو لرن اے لیسن فرام اٹ۔ لیکن جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جس طرح کی اشتعال انگیزی وہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کو الرٹ تو رہنا پڑے گا۔ لیکن ایک امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے انٹرنل فرنٹ کے اوپر جو بہت بلوچستان میں ایشوز چل رہے تھے، ایران کے ساتھ اب جب ایک نئے طریقے سے، ایک نئی ویژن کے ساتھ کچھ نئی ڈائریکشن ایک سیٹ ہوگی پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات میں، تو اس میں ہمیں بہت امید ہے کہ ہیلپ ملے گی BLA اور BLF کو کنٹرول کرنے کی۔ ان کی وجوہات سب کو پتہ ہیں کہ کیوں ہمیں مدد ملے گی اور وہ کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کا ایک رزلٹ اچھا ہوگا پاکستان کے لیے۔ بہت بہت شکریہ سعید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب کی۔ یہاں پر ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب نے بہت ساری اہم باتیں کہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کانٹیکس میں جو انہوں نے مثال تو ایران کی دی تھی، لیکن ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ بقول ان کے آبادی کا اگر کوئی حصہ جو ہے وہ ناخوش ہوگا تو دشمن کو جو ہے ریشہ دوانیوں کا موقع ملتا ہے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان میں جو ہے قومی یکجہتی، اتفاق رائے کتنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔